بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وعهدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ مولانا العظیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. رمضان المبارک میں جتنی عبادات کی جاتی ہیں ان میں سے اہم ترین عبادت روزہ، تراویح اور اعتکاف ہے، جو پورا سال اس طرح اجتماعیت کے ساتھ ادا نہیں کی جاتے ہیں. اعتکاف کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل سے کہ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ، کہ وہ دونوں پاک کریں میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر جب کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا کہ آپ نے گھر بنا لیا، اب اس کی پاکیزگی کا خیال رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے آپ نے اس گھر کو پاک کرنا ہے. تو گویا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف بھی اتنی ہی پرانی عبادت ہے کہ جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، یعنی یہ اتنی اس دور سے ہی اعتکاف کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کو بھی یہ عبادت بہت زیادہ محبوب تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی ایسا سمجھ لیجیے کہ جو امیر ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ تو حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پر بھی جاتے ہیں، لیکن غریب بندہ اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ جائے. تو کریم آقا علیہ السلام نے ان کے لیے خوشخبری ارشاد فرمائی کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جا سکتے ہو، تمہارا ضرب تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے، تو رمضان کے آخر میں 10 دن کا اعتکاف کر لو. تو جو حج پر جاتے ہیں، جو عمرے پر جاتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا قبول ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن جو 10 دن کا اعتکاف کر لے، جن نے پہلی گارنٹی دے دی کہ میں کہتا ہوں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو بندہ اعتکاف کرے گا اللہ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا. یعنی یہ غریبوں کا حج بھی ہے، غریبوں کا عمرہ بھی ہے، بلکہ ان 10 دنوں کے اندر ایک نہیں بلکہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا. کریم آقا علیہ السلام خود بھی ہر سال پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشر میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، پابندی کے ساتھ. بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں بیٹھ سکے، انہوں نے اعتکاف نہیں کیا، تو اگلے سال آئندہ سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 10 دن پچھلے اور 10 دن اس سال کے. اور پیارے آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد امہات المؤمنین میں تقریباً نہیں، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور کی ظاہری وصال کے بعد امہات المؤمنین ازواج مطہرات وہ اللہ کے رسول کی اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے تھی اور وہ پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتی تھی. تو اعتکاف کرنا یہ مردوں کے لیے بھی سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے.
مردوں کے لیے مسجد میں ایسی مسجد جہاں پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ہوتی ہوں جماعت کے ساتھ، یعنی جامع مسجد ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جماعت ہونا ضروری ہے، جماعت ہوتی ہو تو وہاں پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اور خواتین کے لیے مسجد بیت میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ مسجد بیت اسے کہتے ہیں کہ مسجد گھر کے اندر خواتین نے جو نماز پڑھنے کے لیے الگ سے جگہ مخصوص کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے، اور خواتین وہیں پر اعتکاف کریں گی۔ لیکن اگر کسی گھر میں ایسی جگہ مخصوص نہیں کی گئی تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو اعتکاف سے پہلے ہی کوئی جگہ خاص کر لیں اور اس جگہ پر، مخصوص جگہ پر وہ وہاں بیٹھ کر اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف 3 طرح کا ہے، ایک فرض اعتکاف ہوتا ہے، ایک سنت ہوتا ہے، ایک نفل ہوتا ہے۔ فرض اعتکاف اگر کسی شخص نے منت مانی، اور منتیں ماننی بھی ایسی چاہیے، میں نے منت مانی، میرا کام ہو گیا، میں فلاں دربار میں جا کر چادر چڑھاؤں گا، تو اس طرح کی منتیں فضول منتیں ہوتی ہیں۔ چادر چڑھانا کوئی عبادت نہیں ہے، چادر چڑھانا کوئی نیکی نہیں ہے۔ چادر چڑھانے سے نہ چادر چڑھانے والے کو فائدہ ہے، نہ جس کو چڑھائی جا رہی ہے اس کو فائدہ ہے۔ تو جو منتیں مانی جاتی ہیں وہ عبادات کی مانی جاتی ہیں، اور چونکہ اعتکاف خود ایک عبادت ہے، اس لیے اگر کسی نے منت مانی، نظر مانی کہ میرا کوئی کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کروں گا، تو کام ہو جانے پر اس پر اعتکاف کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ ایک ہے سنت اعتکاف، اور سنت کی بھی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں کم از کم ایک بندے کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے بھی نہ کیا، پورے شہر میں کسی نے نہ کیا، تو سارے مرد گنہگار ہوں گے، اور ایک نے کر لیا تو باقیوں کے لیے وہ بھی سنت ادا ہو جائے گی، باقیوں کے لیے بھی وہ سنت رہے گی۔ ایک ہوتا ہے سنت غیر مؤکدہ، یعنی نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں آئیں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیں، تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، بلکہ کرنا ضروری سمجھ لیں اپنے اوپر۔ وہ اس طرح کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کے لیے اعتکاف کی اتباع کے اندر مسجد کے اندر کھانا، پینا، سونا اور گفتگو کرنا جائز ہوتا ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تو نہ کھانا جائز ہے مسجد میں، نہ پینا جائز ہے، نہ کوئی ایک بات کرنا جائز ہے، نہ لیٹنا جائز ہے، یعنی وہ تمام امور کہ جو ہم عام طور پر بغیر سوچے سمجھے کر جاتے ہیں، ہم بنیادی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں طبرانی کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد میں فضول بات کرتا ہے، یعنی شرعی بات نہیں کر رہا، اسلامی بات نہیں کر رہا، ویسے باتیں کر رہا ہے، تو ایک بات کرنے سے اس کے 20 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور ہم پتہ نہیں کتنی کر لیتے ہیں۔ تو اس وعید سے بچنے کے لیے کہ ہماری نیکیاں برباد نہ ہوں، تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کی وجہ سے اگر آپ نے کوئی بات کسی سے کر بھی لی، یا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، یا آنکھ لگ گئی، یا کوئی چیز کھا بھی تو وہ آپ کے لیے جائز ہوگا، لیکن اعتکاف کی نیت کے بغیر یہ سارے کام جائز نہیں ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو پھر اس صورت میں مسجد سے باہر نکلنا، اور خواتین کے لیے مسجد بیت سے باہر نکلنا بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے۔ ضرورت سے مراد ضرورت طبعی ہے، یعنی وضو کے لیے، فرض غسل کے لیے، جنابت کے غسل کے لیے، یا مسجد میں بیٹھے ہوئے اور غسل خانہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر ہے، تو اس صورت میں سنت غسل، مستحب غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جو خواتین گھر میں بیٹھتی ہیں ان کے لیے صرف فرض غسل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ ٹھنڈک کے لیے یا کسی اور طرح کا غسل کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورتوں کے اعتکاف کے مسائل مردوں کے اعتکاف کے مسائل
طرح مردوں کے حکم ہے کہ وہ اگر کوئی فوت ہو جائے، حتیٰ کہ سگا باپ فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، بہن بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، رشتے داروں میں سے کوئی فوت ہو جائے، مسجد کے باہر بھی جنازہ رکھا ہو تو اعتکاف کرنے والا اس کا جنازہ پڑھنے بھی نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے، چاہے کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، وہ اس کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ یعنی جب مسجد میں آ گیا، باہر کا کوئی کام نہیں کر سکتا، صرف وضو غسل ہوئی مسجد کے اندر یا اس میں کر سکتا ہے، اور اگر اس میں جگہ نہ ہو تو پھر وہ باہر جا سکتا ہے۔ یہی حکم اس خاتون کے لیے جس نے گھر میں اعتکاف کیا ہے، وہ باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں، کوئی اس کو کوئی چیز لا کے دینے والا ہی نہیں ہے، کوئی کھانا پکا کر دینے والا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ضرورت کی حد تک باہر جا سکتی ہے اور کام کر کے واپسی اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ اسی طرح خاتون کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ جس جگہ پر اس نے مسجد بیت بنائی ہے، اس کے علاوہ اگر اس کو کوئی چیز دینے کے لیے موجود ہے، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تب اگر وہ ایک قدم بھی باہر رکھے گی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے لیے آتا ہے، تو پھر وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے ان 10 دنوں میں ساری نیکیاں کر لی ہیں۔ گویا بندہ اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ اب میں تیرے در پر آ گیا ہوں اور اب میں ہر وہ چیز لے کر جاؤں گا جس کی میں تجھ سے دعا کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بندے کو جو اس کا مہمان بن کر مسجد میں آتا ہے اس کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو برا و برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کائنات میں سب سے زیادہ رحیم ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کر دے، ہم اس کو دیتے ہیں۔ ہم سے کوئی محبوب چیز بھی مانگ لے، ہمارے گھر کی کوئی چیز ویسے ہی کھا لے، ہم کبھی اسے منع نہیں کرتے۔ جس چیز کا مطالبہ کرے ہم اپنی استطاعت کے مطابق اسے دیتے ہیں۔ یہ تو کریم کا گھر ہے، یہ تو رحیم کا در ہے۔ تو یہاں پر آ کر جو بندہ مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے نہیں عطا فرمائے گا۔ تو اعتکاف جو ہے ایسا سمجھ لیں کچھ کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے، صرف آ کر بیٹھنا ہے اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لینا ہے۔ اس لیے جس سے ہو سکے وہ ضرور اعتکاف کرے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا اور حضور کے بعد ہم نے اس اعتکاف کی سنت کو زندہ کیا۔ تو یہ اس وقت سے چلا رہا ہے اور پوری امت میں یہ رائج ہے، محبوب عمل ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسے ضروری امور نہیں ہے، گھر میں ویسے فارغ بیٹھنا ہے، باہر ویسے فارغ گھومنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ مسجد میں بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور نیکیوں کا ذخیرہ بھی جمع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ